رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور روحانی سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اسی بابرکت مہینے کی 15 تاریخ سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ کی فضائیں ایک عظیم خوشخبری سے روشن ہو گئیں، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ یہ وہ مبارک وقت تھا جب اہل مدینہ خوشی اور محبت کے جذبات سے سرشار تھے، اور ایک نورانی بچے کی آمد نے گھر فاطمہ کو رحمتوں سے بھر دیا۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں جب ایک نورانی بچے کی ولادت ہوئی تو گھر فاطمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تشریف لائے، نومولود کو اپنی مبارک آغوش میں لیا، پیار کیا، چوم کر دعا دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تاکہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کی کبریائی اور رسالت کی گواہی کی آواز گونجے۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ اس بچے کی زندگی کا آغاز توحید کے پیغام سے ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی طور پر بچے کا نام حرب رکھنے کا ارادہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ حسن کے معنی ہے خوبصورت اور نیک سیرت۔ یہ نام عرب میں اس انداز سے معروف نہ تھا، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بچے کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ فرمایا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ 2 دمبے اللہ کی راہ میں ذبح کیے گئے، بچے کے سر کے بال منڈوائے گئے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ یہ تعلیم دی گئی کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اس کی خوشی میں شکر اور صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کبھی سینے پہ سے لگاتے، کبھی چومتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسن لڑکھڑائے ہوئے مسجد میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، انہیں اٹھایا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ پیش گوئی بعد میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رمضان میں پیدا ہونے والی اس ہستی کی زندگی بھی صبر اور برداشت کی مثال بنی۔ بچپن ہی سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور تربیت حاصل کی۔ آپ کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جہاں عبادت، تقویٰ اور سادگی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تربیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور علم کا سایہ آپ کو نصیب ہوا۔ رمضان کی برکتوں میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ بعد میں امت کے اتحاد کا سبب بنا۔ سن 40 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حالات نہایت نازک تھے، امت تقسیم کا شکار تھی۔ ایسے وقت میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، مگر انہوں نے خون ریزی سے بچانے کے لیے عظیم قربانی دی اور خلافت سے دستبردار ہو کر صلح کو ترجیح دی تاکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ ہو۔ اسی بنا پر انہیں سید کہا گیا، یعنی سردار۔ ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل عظمت اقتدار میں نہیں بلکہ امت کی بھلائی اور اتحاد میں ہے۔ رمضان المبارک میں ان کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ کردار سازی کا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان صبر سکھاتا ہے، ویسے ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر کی عملی تصویر ہے۔ جیسے رمضان میں دلوں کو جوڑا جاتا ہے، ویسے ہی انہوں نے امت کو جوڑا۔ ان کی پیدائش کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جیسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دعاؤں کا اثر تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل، بردبار اور سخی تھے۔ آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے، راتوں کو عبادت کرتے اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیاز رہتے۔ رمضان میں پیدا ہونے والی یہ نورانی ہستی آج بھی ہمیں اتحاد، صلح، برداشت اور قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی ولادت کا واقعہ صرف تاریخی بیان نہیں
بلکہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت کتنی اہم ہے۔ اچھا نام رکھنا، اذان دینا، عقیقہ کرنا اور صدقہ دینا سب سنتیں ہیں جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت مدینہ کی فضا روحانیت سے معمور تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ یہ بچہ امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقع خیر و برکت کا سر چشمہ بنے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رمضان المبارک میں کیوں باعث برکت سمجھی جاتی ہے؟ ان کی زندگی میں ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا اصل استعمال فساد ختم کرنے میں نہ ہے، اسے بڑھانے میں۔ رمضان میں ان کی پیدائش اس حقیقت کو اور نمایاں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو برکت والے وقت میں دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ دین کی خدمت کرے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ اپنی زندگی میں صلح، محبت اور برداشت کو اپنائیں اور رمضان کی حقیقی روح کو سمجھیں۔ یہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا پیغام ہے، اور یہی اس بابرکت مہینے کی اصل تعلیم ہے۔ یہ بابرکت واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر، حلم، سخاوت اور امت اتحاد کی روشن مثال ہے۔ رمضان المبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خیر و برکت والے وقت میں دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں اور معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔